فائنانس کے معنی مالیات، بالکل صحیح ہے. تو نو کوسٹ EMI، نو کوسٹ EMI، اس سلسلے میں گویا کہ آج تفصیلات پیش کی جائیں گی. نو کوسٹ EMI. نو کے معنی نہیں، اور کوسٹ کے معنی خرچ، یعنی اس کا مفہوم والا ترجمہ یہ ہے اضافی خرچ نہیں. نو کوسٹ، اضافی خرچ نہیں. کس پر؟ EMI پر. یہ فضیلت ہے EMI کی. اب EMI کا کیا مطلب ہے؟ تو EMI کا مطلب ہوا ایکویٹڈ، EQUATED، ایکویٹڈ منتھلی. چلیے اس کو لکھ دیتا ہوں، THLY منتھلی انسٹالمنٹ. EMI ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ. تو EMI یہ شارٹ کوٹ ہو گیا، مخفف ہو گیا ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ کا. ایکویٹڈ کا معنی ہے مساوی، اور منتھلی کا مطلب ماہانہ، اور انسٹالمنٹ کا مطلب قسط. تو پورا مفہوم کیا ہو گیا؟ یہاں سے وہاں تک کا مفہوم ہو گیا کہ اضافی خرچ کے بغیر ماہانہ مساوی قسط پر سامان کی خریداری. یہ ٹھیک ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن پورا منشا اس میں اضافی خرچ کے بغیر ماہانہ مساوی قسط پر سامان کی خریداری. یہ ہو گیا نو کوسٹ EMI. تو اب یہاں پر بات یہ سامنے آتی ہے، اب ذہن میں کچھ اصولی باتیں بھی آتی رہیں گی کہ اگر آپ کو موبائل چاہیے، آج کی دلکش چیز، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو الیکٹرانک اشیاء چاہیے، وہ چیز ہو رہی ہے 40,000 کی. فریج چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، بہت سارے سامان چاہیے، اس لیے کہ نیا گھر بنا ہے، سب کچھ گھر میں بھرنا ہے. تو اب آپ اتنی رقم نہیں پا رہے ہیں کہ نقد خریداری کر سکیں. تو اب آپ جا رہے ہیں کہ کون سی چیز کس کمپنی کی خریدنی ہے، اس کا شو روم کہاں ہے، کہاں قسطوں پر لینے کی سہولت ہے. تو آپ معلومات کرتے ہیں، اور جہاں پر نقد کے بجائے قسطوں پر مل جائے تو اس کو آپ ترجیح دیں گے ان حالات میں جبکہ آپ کے جیب میں زیادہ پیسے نہیں. تو اس طرح سے انسٹالمنٹ پر خریداری انسان کی ایک ضرورت ہے. تو اب یہاں پر آپ بائے بیچنے والا اور بائر انگریزی والے خریدنے والا، ذرا سے فرق سے کیا ہو گیا؟ بائے بیچنے والا، بائر خریدنے والا. تو بائے خریدنا وہ انگلش لفظ ہے. تو بائے بیچنے والا اور خریدار، یہ دو فریق ہیں. اب اگر یہ سامان ہے، یہ موبائل ہے، اس سامان کا مالک کون ہے؟ مالک جو ہے کون ہے؟ وہی بائے ہے. اور آپ جو ہے یہاں سے
یہ آپ ہیں، خرامہ پہنچ گئے آپ کہاں؟ موبائل کے پاس، اور آپ نے مالک سے خریداری کی بات چیت کی اور مالک سے کہا کہ موبائل کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ 25,000 کا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن 25,000 مجھے ابھی ہے نہیں، انسٹالمنٹ میں ہو سکتا کیا؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو یہ ہے 25,000 کا، اور اگر آپ ادھار خریدتے ہیں تو ادھار میں یہ ہو گیا نقد۔ اگر ادھار خریداری کرتے ہیں تو ادھار میں یہ ہو جائے گا 30,000 کا، ادھار ہو گیا 30,000 کا۔ تو اب آپ جو ہے زید ہے، زید جو ہے خریدار ہے اور مالک جو ہے بکر ہے۔ اب یہ چلتا رہے گا زید بکر۔ تو زید جو ہے سوچنے لگا کہ نقد خریداری 25,000، ادھار خریداری 30,000، کیا میں جیسا اللہ والا آدمی ایسی خریداری کر سکتا ہوں؟ کیا شریعت اس سے روکتی ہے؟ یہ تو سود دکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے فوراً آپ سے رابطہ کیا، شیخ اسامہ معہد میں افتاح کورس کر رہے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، بڑی تحقیق کرتے ہیں سنا وہ۔ تو اب شرعی حکم کیا مرتب ہوگا؟ ادھار 30,000، نقد 25,000، اور اس نے آپ سے رابطہ کیا کہ اس کا حکم کیا ہوگا؟ مجھے، میں دکان پر کھڑا ہوں، بتلائیں تو میں خریداری کروں، مجھے خریدنا ہے انسٹالمنٹ پر، ادھار خریدنا ہے، انسٹالمنٹ کیا ہے؟ ادھاری ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے نقد و ادھار کی بات کو گول مول نہیں رکھا، یعنی بات چیت کرتے کرتے آپ نے فائنل ایک پہلو کو طے کر لیا کہ بھائی مجھے ادھار ہی چاہیے، ٹھیک ہے آپ کا پرائس نقد 25، ادھار 30، لیکن مجھے ادھار ہی چاہیے 30,000 میں، یہ ایک پہلو واضح کر لیا گفتگو کرتے کرتے، اس کے بعد سودا کر لیا گیا۔ سودا کرنے کا مطلب ایجاب و قبول کر لیا گیا، البیع ينعقد بالایجاب والقبول۔ تو ایجاب و قبول کر لیا گیا کتنے میں؟ 30,000 میں کر لیا گیا۔ تو بات چیت کا آغاز ہوا تھا، نقد سے بھی ادھار سے بھی دونوں باتیں پیش کی گئی تھی، ابھی باتیں طے نہیں ہوئی تھی شروع میں، لیکن بات چیت کرتے 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 30 پر بات آ کر رک گئی، فائنل ہو گئی اور ایجاب و قبول کر لیا گیا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر آپ نے نقد و ادھار میں سے ایک پہلو کو متعین کر لیا تو آپ کا اب معاملہ کر لینا بالکل جائز ہوگا، یہ فتویٰ جاری ہوگا۔ تو نقد میں اگر ہم نے 25,000 کی خریداری کی، یا میں نے اسی مجلس میں بات طے کر لی ادھار کی اور 30,000 میں معاملہ طے ہو گیا، تو یہ معاملہ بھی جائز ہے اور اس کو سود نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک بات فائنل ہو گئی۔ اور بدائع میں اس طرح کی عبارت ہے، لا مساوات بین النقد والنصیعہ، اس طرح کی عبارتیں فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اس طرح جو ہے گویا کہ رکھا جا سکتا ہے کہ نقد میں کم قیمت اور ادھار میں زیادہ قیمت، اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے اور یہ سود کے دائرے میں نہیں آئے گا، اور ادھار میں زیادہ قیمت رکھنا اس کو سود کے دائرے میں نہیں پہنچائے گا۔ یہ باتیں فقہ نے پیش کی ہیں، جیسے بدائع کی عبارت اس طرح کی ہے اور بھی کتابوں میں۔ اب یہاں پر جب یہ بات چلی تو اس میں اس بات کا اضافہ کر لیں، کیونکہ ہر شخص کو اپنے سامان کی قیمت اپنے حساب سے رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ادھار میں قیمت زیادہ کیوں؟ مالک کو اختیار ہے، بکر کو اختیار ہے کہ اپنے سامان کی قیمت زیادہ رکھ لے، اس کو حق ہے۔ اگر بکر چاہے تو زید کو دے 30,000 میں، اور فلاں شما اور اس کو اور اس کو 32,000 میں، کسی کو 35,000 میں، کسی کو 40,000 میں، کسی کو 45,000 میں، کسی کو 50,000 میں دے دے۔ اس بات کا بھی بکر کو اختیار ہے کہ اپنے سامان کو زیادہ قیمت میں، کسی کو کم میں، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، یہ حق ہے۔ آپ یہی ٹوپی 1,000 میں بیچ سکتے، یہی ٹوپی 5 روپے میں بیچ سکتے آپ۔ وہ ایک الگ پہلو آئے گا کہ گراں قیمت جو عام مارکیٹ سے زیادہ ہو، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔
وہ ایک الگ پہلو ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، لیکن معاملہ بالکل جائز رہے گا۔ غبن فاحش کی بحث آتی ہے اس میں، تو غبن فاحش میں دھوکہ اگر نہ دیا گیا ہو تو معاملہ جائز رہتا ہے۔ تو غبن فاحش وغیرہ کی بحث ایک مستقل ہے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو بات یہ ہوئی کہ بکر کو حق حاصل ہے کہ اپنے سامان کی قیمت 30,000 بھی رکھے، یہ سود نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل 30 کیا ہو گیا؟ موبائل کا عوض ہو گیا۔ جب موبائل کے عوض میں 30 ہے تو اس پر سود کی تعریف صادق نہیں آتی۔ سود کی تعریف جب اس وقت صادق آتی ہے جب وہ بات سامنے آئے جو آپ نے ہدایت میں تعریف پڑھی، فضل خال عن عوض، وہ ہے سود کی تعریف۔ سود کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ جب 10 کلو گیہوں اور ادھر دوسرے فریق کی طرف سے 12 کلو گیہوں، یہاں پر سود کی تعریف صادق آتی ہم جنس میں۔ فضل الخالد عن عوض ہم جنس میں سامنے آتا ہے، خلاف جنس میں فضل الخالد عن عوض والی بات آتی ہی نہیں ہے۔ یہ واضح میں رکھیے، آپ ہدایہ میں پڑھے، آپ 10 کلو گیہوں ادھر 12 کلو گیہوں، تو ادھر کا 10 اور 12 میں سے 10 برابری کے ساتھ ہو گیا، 2 کلو بچ گیا، وہ ہے فضل الخالد عن عوض۔ ہم جنس میں یہ بات صادق آتی ہے، فضل الخالد عن عوض، اور خلاف جنس میں فضل الخالد عن عوض کی بات آتی نہیں۔ گویا کہ 30,000 اگر بکر نے رکھا ہے موبائل کی قیمت، تو زید کے حق میں موبائل کا عوض ہی ہے 30، فضل الخالد ایسا نہیں ہے کہ 25 میں نقد 30 میں ادھار تو 5,000 سود، 5,000 سود نہیں ہے، وہ 30 مکمل کا مکمل موبائل کا عوض ہے، فضل الخالد عن عوض نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی نقد و ادھار کی بات۔ اچھا، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اگر زید نے موبائل کی خریداری بکر سے کی جو کہ مالک ہے، جو کہ بائع ہے، تو نقد 25 میں ادھار 30 میں خریداری کرنا بالکل جائز ہے۔ تو میں اپنے آپ سوچ رہا کہ موضوع پر تو بات ہی نہیں ہو رہی، تو موضوع پر پہنچ رہا ہوں میں کہ معاملہ اب یہ ہے، اب بیٹھیے آپ، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس طرح کے ضرورت مند جب سامان کی خریداری کے لیے آتے ہیں اور خریداری میں ادھار کا معاملہ، انسٹالمنٹ کا معاملہ انسانی ضرورت ہے، تو دکانداروں کو چاہیے کہ ایسی کوئی سہولت فراہم کرے کہ انسٹالمنٹ پر جو ہے لوگوں کو اشیاء مل جائیں، تو دکاندار ایسا کر سکتا ہے۔ دوسری دقت یہ آ رہی تھی کہ آج کل لوگوں کی زبان کا بھروسہ نہیں ہے، انسٹالمنٹ پر دے دوں اور وہ ماہانہ قسط نہ بھرے تو دکاندار کون کون سا کام کرے گا؟ روزانہ لوگوں کے گھروں پر دستک دے گا، انسٹالمنٹ لاؤ، انسٹالمنٹ لاؤ، اس سے فارغ ہوئے اس کے گھر، اس سے فارغ ہوئے اس کے گھر، اب 40 آدمی کو دیا انسٹالمنٹ پر، اب وقت پر دے نہیں رہا ہے، اب انس کے گھر پر کھٹکا مار رہے ہیں کہ اتنے زمانے سے جو ہے آپ نے قسطیں ادا نہیں کی ہے، کیا کچھ انکم وغیرہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ادھار دے کر، خاص طور سے شہروں میں جبکہ اجنبی لوگ زیادہ آتے ہیں، گاؤں دیہات میں تو چلیے پہچانت کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے شہروں میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو ادھار دینے کی سہولت بھی مل جائے اور یہ کرکری بھی سامنے نہ آئے کہ میں کیسے ان سے وصول کروں۔ اور ضرورت تو ہے انسٹالمنٹ پر رکھنے کی سہولت، ایک ضرورت ہے انسان کی۔ پھر یہ کہ ہمیں انسٹالمنٹ پر میں دوں اور مجھے مہینہ مہینہ بڑی پریشانی میں گھسے بغیر ہمیں انسٹالمنٹ ملتا رہے، اس کے لیے کیا شکل ہو؟ لوگ تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں خریداری کے لیے، اجنبی آتے ہیں، اس شہر سے آتے ہیں، اس شہر سے آتے ہیں، گھومنے آتے ہیں، آسام سے آ رہے ہیں، کیرلا سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، کشمیر سے آ رہے ہیں، حیدرآباد میں خریداری کر رہے ہیں، انسٹالمنٹ پہ دیں گے تو کیسے اسے وصول کریں گے؟ تو اب ضرورت پیش آئی ایک ایسے ادارے کی جو ادارہ قوت قاہرہ رکھتا ہو کہ اگر آپ قسط نہ بھریں تو آپ کی گردن دبوچ لیں۔ ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس کے پاس طاقت ہو کہ آپ نے بڑی میٹھی بولی میں وقت پر پابندی سے دوں گا، قسط بھروں گا، معلوم ہو کہ 1-2 مہینے کے بعد پھر سستی شروع ہو گئی، تو کوئی تیسرا فرد پش کرنے والا رہے،
بھرو ورنہ جرمانہ لگے گا، بھرو نہ تو ڈبل جرمانہ لگے گا. پھر آپ نے مزید تاخیر کی، اس مرتبہ بھی تاخیر کرو گے، سامان سیز، کچھ کر نہیں سکتے، دیکھتے رہ جائیں گے، آپ کا سامان جو گھر سے لے کے چلا گیا. ایسی قوت ایک تیسرے فرد کو گویا کہ حاصل ہو جاتی ہے، مطلب اس طرح کا انتظام کیا گیا. تو ضرورت ہے تھی ایسے ادارے کی جو دکاندار کے لیے اس طرح کی سہولت فراہم کر سکے کہ دکاندار ادھار انسٹالمنٹ پر بیچے اور اسے آرام سے رقم مل جائے. تو اس پس منظر میں فائنانس ادارے میدان میں آئے، فائنانسنگ کرنے والے ادارے میدان میں آئے. تو تیسرا ادارہ سامنے آ گیا. یہ تو ایک فریق ہے بیچنے والا، ایک فریق ہے خریدار، تیسرا فریق ہو گیا فائنانس ادارہ. فائنانس ادارہ یہ جو تیسرا فرد آیا اس کو کچھ فائدہ چاہیے، تو اس نے اپنے اعتبار سے ترتیب بنائی. اس نے یہ ترتیب بنائی فائنانس ادارے نے کہ اگر آپ کے پاس فائنانس ادارہ کون ہے؟ فائنانس ادارے کا نام ہے موہن بگان. تو یہ فائنانس ادارہ بکر سے کہتا ہے، وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی انسٹالمنٹ پہ لینا چاہے آپ میری رہبری کر دیں، اور اگر ہو سکے تو آپ اے موہن آپ اسی دکان کے کونے میں ایک کاؤنٹر بنا لیں. یہ دکان ہے، ابھی موبائل یہ نہیں ہے، موبائل یہاں رکھا ہوا ہے، اب یہ پوری دکان ہو گئی. اب اس فائنانس ادارے نے یہاں اپنا ایک کاؤنٹر بنا لیا. اب فائنانس ادارے کا آدمی یہاں پر بیٹھا رہتا ہے. اچھا اب بیٹھا کیا کرے گا وہ تھوڑا سا بعد میں آتا ہوں. فائنانس ادارے نے اولاً طے کر لیا بکر سے کوئی آئے قسطوں پر لینے کے لیے تو آپ میری رہبری کر دیجئے، میں یہاں بیٹھا پڑھوں گا، جو بھی چیز خریدے، جتنے کی بھی چیز خریدے میں بر وقت کیش دے دوں گا. یعنی جو بھی سمن ہے میں مکمل ہی ادا کر دوں گا، مکمل ہی ادا کر دوں گا آپ کو بکر کو. اور میں اس خریدار سے وصول کرتا رہوں گا مہینہ کر کے. اگر 18 مہینے کی قسط ہے تو 18 مہینے جو ہے میرے پاس زید کے پیسے آتے رہیں گے. بکر آپ کو کوئی جھنجھٹ مول لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ فائنانس ادارہ جو ہے عملی طور پر یہی کرتا ہے. بائع کو پوری رقم فائنانس ادارہ دے دیتا ہے اور زید خریدار سے انسٹالمنٹ پر آہستہ آہستہ وہ مہینہ وصول کر لیتا ہے. اب فائنانس ادارہ کیوں کر وصول کر پاتا ہے؟ اس کو کیا دھوکہ نہیں، یعنی کہ خریدار جو ہے ہزاروں میں ہے، ان ہزاروں لوگوں میں سے 1.5 ہوشیار لوگ بھی ہوتے ہیں، ڈبل ہوشیار بھی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دے سکتے ہیں. تو انسٹالمنٹ کی سہولت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کی رعایت کے بعد ہی انسٹالمنٹ کی سہولت ملتی ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف کیش میں معاملہ کر لیں انسٹالمنٹ کا، ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کو مقید کرنے کی تدبیریں ہوتی ہیں کہ مہینہ کیش دے دوں گا. کہاں رہتے ہیں؟ کیوں بتلاؤں گا؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ زید آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہ فائنانس ادارہ بول رہا ہے، زید کہہ رہا ہے میں کیوں بتلاؤں گا؟ تو ایسے کام نہیں چلے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ گھیرنے کی شکل ہے، یہ مجہول نہیں رہ سکتا، مجہول نہیں، معروف ہی رہے گا، مجہول سے بچا جائے. تو زید جو ہے کیش پر معاملہ نہیں کرے گا. اسی طرح سے زید کے لیے کچھ کارروائی ہے، وہ اس کو کرنی ہے کہ زید یہ معاملہ قسطوں پر اگر چاہتا ہے، موبائل 50,000 کا لینا ہے تو وہ یا تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرے، اس کے نام کریڈٹ کارڈ کھلا ہوا ہو تو کریڈٹ کارڈ کا پورا نمبر وغیرہ جب سب کچھ آ جائے گا.
اور کارڈ کا مطلب کیا ہے کریڈٹ کارڈ کا؟ کہ آپ کا پورا ایڈریس محفوظ ہے، بینک کے پاس بھی، حکومت کے پاس بھی، اور آپ نے کریڈٹ کارڈ کا نمبر دے دیا فائنانس ادارے کو، تو وہ ایڈریس کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا، اس کو بھی معلوم ہو گیا، اس کو بھی معلوم ہو گیا، بینک کو بھی معلوم ہے، حکومت کو بھی معلوم ہے، آپ کا ای میل، آپ کا موبائل نمبر، آپ کا پتہ، جب یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئی تو پھر آپ کہاں چھپ سکتے ہیں؟ نہیں چھپ سکتے۔ تو کریڈٹ کارڈ سے خریداری کریں انسٹالمنٹ پر، یا آپ خریداری کریں چیک سے، بینک سے جو چیک ملتا ہے چیک سے خریداری کریں۔ اب سنا کہ سہولت مل گئی ہے ڈیبٹ کارڈ سے بھی، جو اے ٹی ایم کارڈ ہے، تو اے ٹی ایم کارڈ سے بھی خریداری کی سہولت اب ملی، پہلے نہیں تھی۔ تو اے ٹی ایم کارڈ سے بھی خریداری اگر کر رہے ہیں آپ، تو آپ کا اے ٹی ایم کارڈ آپ کے اکاؤنٹ سے لنک ہے، اس میں آپ کا کھاتہ ہے، اس میں آپ کی رقم جو بھی جمع ہے بینک کو پورا معلوم ہے، اور آپ کا کیا ایڈریس ہے وہ معلوم ہے، اور آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کا چہرہ کیسا ہے وہ بھی معلوم ہے، چونکہ آپ کی تصویر آپ کے کھاتہ میں لگی ہوئی ہے، آپ کا فنگر بھی لگا ہوا ہے، کہاں کیسے بچیں گے آپ؟ یہ ہے گھیرنے کی شکل۔ تو فائنانس ادارہ ان شرائط کے ساتھ انسٹالمنٹ کی سہولت دیتا ہے کہ آپ یہ انسٹالمنٹ کی خریداری ان کارڈوں سے کریں، کریڈٹ کارڈ سے کریں، ڈیبٹ کارڈ سے کریں، چیک سے کریں۔ تو اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ فائنانس ادارے کو اندھیرے میں آپ نہیں رکھ سکتے۔ پھر بھی لوگ غیر ہوشیار ہوتے ہیں، کبھی روپوش ہو جاتے ہیں، تو زیادہ روپوش نہیں ہو سکتے، ان کے پاس بہت سارے سورس ہوتے ہیں، کیونکہ فائنانس ادارہ اس کے پیچھے پولیس کی طاقت ہوتی ہے۔ اب جب پولیس والے اگر سوچ لیں کہ اس کو پکڑنا ہے، تو اگر آپ جو ہے کہ دل میں داخل ہو گئے ہیں تو وہاں سے نہیں نکال لیں گے پولیس والے، اگر وہ ٹھان لے تو اس لیے نہیں بچ سکتے۔ تو اس طرح سے فائنانس ادارہ بڑے آرام سے انسٹالمنٹ کی وصولی کر لیتا ہے، اس کے پاس سورس ہے، اس کے پاس پورا آپ کا رہائشی ڈیٹیل ہے، نام ہے، چہرہ ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے، اور موبائل نمبر ہے، ای میل نمبر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، آپ بچ نہیں سکتے اس طرح سے، اور اس کے پیچھے پولیس کی طاقت ہے۔ تو اس طرح سے دکاندار ادھار رقم کی آئندہ وصولی کے ٹینشن سے بچ گیا، اور اس فائنانس ادارے کے لیے ممکن بھی ہو گیا کہ مہینہ مہینہ آپ سے وصول کر لیا کریں۔ تو اس طرح سے ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ اب دوسرے مرحلے کی طرف آئیے کہ فائنانس ادارہ بلا وجہ کیوں رقم پھنسا رہا ہے؟ تو اس خود غرضی کی دنیا میں کوئی بلا وجہ کچھ نہیں کرتا ہے، اور یہ رقم دے گا وہ بلا وجہ خالی تعاون کے جذبے سے، ارے بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، ادھار خریداری کر رہا ہے، پیسے زیادہ نہیں ہے، چلو ہم ہیلپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب فائنانس ادارہ اس کو بھی کیا چاہیے؟ پروفٹ چاہیے، انکم چاہیے۔ تو فائنانس ادارہ اس ادارے کو کھول کر بھی کیا ہے؟ سورس آف انکم کے طور پر انجام دے رہا ہے۔ اب اس کا انکم کیا ہے؟ اس کا انکم ہے کہ یہ جو فائنانس ادارے نے 50,000 دے دیا اس کو، تو 50,000 دے دیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے زید سے وہ حاصل کرے گا۔ تو زیادہ تر معاملات میں نو کوسٹ اگر ہٹ جائے تو زیادہ تر معاملات میں نقد والا معاملہ 25 کا، اس کو بھی چھوڑ دیا نو کوسٹ کو، دیگر چیزیں جو پہلے چل رہی تھی ابھی بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں جس میں نو کوسٹ کی بات نہیں ہے بلکہ کوسٹ کی بات ہے، ادھار میں زیادہ۔ تو نقد میں 25، تو بکر کو فائنانس ادارے نے 25 دے دیا، چونکہ آپ خریدار ہیں، زید خریدار ہے، وہ تو 30 ادا کرے گا، تو اوپر کا 5,000 یہ فائنانس ادارے کو چلا جائے گا۔ اگر نو کوسٹ نہیں ہے تو وہ کلیئر ہے کہ 5,000 چلا گیا فائنانس ادارے کو۔ تو بینک جو ہے جو کام کرتا ہے کہ قرض دیا، لون دیا اور سود لیا، تو یہ ادارہ بھی تو وہی کام کیا کہ اس نے جو ہے زید کی طرف سے، فائنانس ادارے نے زید کی طرف سے بکر کو کیا دیا؟ قرض، یعنی کہ ثمن ادا کیا قرض کے راستے سے، گویا کہ فائنانس ادارے نے زید کو قرض دیا، نتیجہ یہ ہوا، اور زید اس طرح سے ثمن ادا کرنے والا بن گیا۔ لیکن ثمن تو ادائیگی اس کو ہو گئی،
لیکن زید کا اور فائنانس ادارے کا معاملہ کون سا ہوا؟ قرض کا ہوا. اور اس کو فائدہ کیا ہوا؟ 5,000 کا فائدہ ہو گیا. ایک فائدہ تو یہ ہو گیا. دوسرا فائدہ، اگر اس نے قسطوں کی میں تاخیر کی تو پھر آپ نے مس کیا اگلے مہینے، اب دوبارہ مس کر چکے ہیں، اب آپ کو اس کا 4,000 روپئے ایکسٹرا لگ گئے. 3 مہینہ مس کر دیا آپ نے، اب آپ کو اضافی رقم 2,000 دینا ہے. یہ میسج چلا گیا زید کو فائنانس ادارے کی طرف سے. تو اب 5,000 تو بر وقت فائدہ ہو گیا، مزید جرمانے کی شکل میں بھی فائدہ. اور ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے. یہ 2 فائدہ ادھر سے ہو گیا. ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ بکر جو ہے مزید کچھ جو ہے فائنانس ادارے کو دیتا بھی ہے. کیا عنوان کچھ بھی رکھے، یہ بھی عنوان رکھ سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ سودا ممکن ہو سکا زید سے، تو آپ ہمارے بڑے معاون ہیں، تو آپ جیسے معاون ہمیں کہاں ملیں گے، لہذا ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں، کچھ رقم واپس کرتے ہیں، کچھ رقم دیتے ہیں. ٹھیک ہے 25 تو دے دیا، لیکن 1-2 ہزار بکر نے کیا کر دیا، فائنانس ادارے کو گفٹ کے نام سے دے دیا، کسی اور نام سے دے دیا، یا 25 جو کوسٹ ہے اسی میں کمی کر دی کہ اگر زید خریداری کرتا نقد تو 25، لیکن چونکہ آپ بیچ میں آ گئے تو آپ جیسے معتبر ادارے کے بیچ میں آنے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری سہولتیں انکم ٹیکس میں بھی ہو جا رہی ہیں. بکر بول رہا ہے انکم ٹیکس میں بھی ہمیں، یعنی انکم ٹیکس کی شرح کم ہو گئی اس ادارے کے بیچ میں آنے کی وجہ سے. یہ حقیقت ہے. اگر آپ نقد خریداری کریں تو اس کو ٹیکس زیادہ ادا کرنا پڑ رہا ہے. فائنانس ادارے کی بنیاد پر جی ایس ٹی وغیرہ تو وہ بھی ایک بحث ہے، تو جی ایس ٹی تو دینا ہی پڑے گا. تو اگر فائنانس ادارے کے واسطے سے خریداری زید نے کی ہو تو پھر جی ایس ٹی کے مسائل میں بھی اس کو کیا ہے، کچھ سہولتیں مل جاتی ہیں. یعنی بکر کا فائدہ ہو جاتا ہے. جو جی ایس ٹی میں بھرنے والا ہے وہ اب 1 لاکھ کا کاروبار کیا تو جی ایس ٹی میں چلا گیا 18,000. بکر کا جو ہے جو کچھ مطلب یہ کہ بزنس ہے، رقم ہے، تو اس میں جی ایس ٹی بھی تو ادا کرے گا وہ حکومت کو. تو اس طرح جی ایس ٹی وغیرہ میں بھی کچھ کمی کی بات ہو جاتی ہے اس ادارے کے بیچ میں آنے کی وجہ سے. تو بکر کہہ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے زید کی خریداری ممکن بھی ہو سکی، اور آپ کی وجہ سے ہمیں ٹیکس کے مسائل میں بھی آسانی ہو گئی، لہذا آپ ہماری طرف سے یہ رقم کیش بیک وصول قبول کریں. تو مال کے اعتبار سے بکر جو ہے 25 لینے کے بجائے اس سے کتنا لیا، 23 لے لیا. یہ بھی بینیفٹ ہے. فائنانس ادارے کا بینیفٹ بتلا رہا تھا. تو فائنانس ادارے نے ابھی 3 راستے بتلائے آپ کو، 3 راستے سے بینیفٹ کمائے. 5,000 تو یہ والا 25 کے اعتبار سے ادا کرنے والی بات، اور لیا 30,000 کے اعتبار سے. ایک بینیفٹ زید نے اگر ٹال مٹول کیا جرمانہ لگا، جرمانہ کے اعتبار سے بینیفٹ. اور پھر یہ ہے کہ بکر نے کچھ اپنی سہولتیں ملنے کی وجہ سے، آسانیاں ملنے کی وجہ سے، اس ادارے کے بیچ میں آنے کی وجہ سے بکر کو کیا ہوا، آسانیاں ملی، اس نے بھی کچھ رقم اس کو واپس کی. تو 3 راستے سے فائنانس ادارے کو کیا ہو گیا، بینیفٹ ہو گیا. اور بھی چھوٹے چھوٹے راستے ہیں اس کے علاوہ بھی بینیفٹ کے، کہ یہ فائنانس ادارہ جو ہے عام طور سے بینک بھی ہوتا ہے. فائنانس ادارہ بینک بھی ہوتا ہے، اور پرائیویٹ ادارے بھی ہوتے ہیں جو بینک سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کوئی بھی فائنانس ادارہ بینک سے کنیکٹ ہوئے بغیر نہیں کھل سکتا. یا تو بینک ہی ہوگا فائنانس ادارہ، یا اس سے کنیکٹ ہوگا، پرائیویٹ بھی ہے تو اگر بینک ہے تو بہرحال، یا پرائیویٹ ہی مان لیجئے، تو بینک سے تو اس کا معاملہ ہے کنیکٹ. تو اب اگر اس نے
کریڈٹ کارڈ سے خریداری کی تھی یا چیک سے خریداری کی تھی، تو کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرنے پر ضروری ہے کہ آپ کی ماہانہ قسط کٹ کر تو چلی گئی فائنانس ادارے کو. اب جو ہے کریڈٹ کارڈ والا کیا مطالبہ کرے گا کہ وہ پیسہ بھرو، جو کارڈ سے جو پیسہ کٹتا ہے کریڈٹ کارڈ سے. اولاً کریڈٹ کارڈ والا ادارہ چوتھا ادارہ ہے، وہ کریڈٹ کارڈ والا ادارہ چوتھا ادارہ ہے جس نے انسٹالمنٹ کو بھر دیا آپ کی طرف سے، چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہو یا نہ ہو. یہ بھی دیکھیے کتنا بڑا تعاون ہے، اس کے پیچھے بھی مفاد ہے. چوتھا ادارہ جس کا کارڈ رکھے ہوئے ہیں، اس کارڈ والے نے ماہانہ جو قسط بھرنے کی تھی فائنانس ادارے کو، اس کارڈ کے ذریعے کیا ہو گیا؟ ادائیگی ہو گئی. تو کریڈٹ کارڈ سے جو ادائیگی ہوئی تو وہ بھی اصل میں قرض ہی کی شکل میں ہوتا ہے. وہ کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی جو ہے قرض ہی کی شکل میں، وہ ادارہ چوتھا اپنی رقم دیتا ہے. وہ پھر آپ کو سہولت دیا کہ 30 دن بعد میں، 40 دن بعد میں، پہلے 45 دن بھی تھا، کہ اس بیچ میں اگر آپ نے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر دیے، اکاؤنٹ خالی نہیں ہے، اپنے جمع کر دی اور وہ لنک ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ سے، تو وہ آٹومیٹکلی بینک کے کھاتے سے کریڈٹ کارڈ میں پیسے آپ کے ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو کریڈٹ کارڈ سے جو ہے خود بخود مہینہ پورا ہوتے ہی قسط کی رقم کٹ گئی اور آپ نے بینک اپنے کھاتے کو پیسوں سے خالی رکھا، کھاتا میں ہے نہیں پیسہ. 2 مہینہ گزر گیا، حالانکہ کارڈ کے ذریعے آٹومیٹک پیسے ادا ہو گئے انسٹالمنٹ کے. اب کارڈ والا بیچ میں کھڑا ہو گیا کہ آپ نے تاخیر کر دی 40 دن سے زیادہ، اب آپ جرمانہ دیجیے. تو ایک چوتھا ادارہ، وہ بھی بینک کا ہے، عام طور سے کریڈٹ کارڈ زیادہ ابھی بھی جو چل رہا ہے وہ بینک ہی کا چل رہا ہے، اور یہ بھی فائنانس ادارہ بینک کا، کریڈٹ کارڈ بھی بینک کا. اب آپ نے کریڈٹ کارڈ سے جو ہے مطلب ادائیگی انسٹالمنٹ کی ہو گئی، لیکن آپ نے اس اکاؤنٹ میں پیسے جب رکھے ہی نہیں، تو اب آپ کو جرمانہ لگا، وہ جرمانہ بھی ایڈ ہو گیا. یہ بینک کو جو ہے یہ جرمانہ، یہ چوتھا راستہ ہو گیا. کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کے بعد جب آپ نے کھاتے میں پیسے جمع نہیں کیے تو آپ کو جرمانہ لگ گیا، اور اس طرح سے وہ جرمانہ کی رقم بینک کو چلی گئی. اگر آپ نے چیک کے ذریعے جو ہے ادائیگی کی ہے، یعنی چیک دیا ہے، تو چیک آپ نے جمع کر دیا فائنانس ادارے کو، تو چیک ایک سند ہے، اس کے پیچھے رقم ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چیک جاری کر دیا اس امید پر کہ فلاں سے جو ہے فلاں جگہ سے رقم آ جائے گی. جب تک مہینہ جب پورا ہوگا 3-4 چیک دے دیے 3-4 مہینے کا ابھی سے، آج کیا اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 3-4 چیک دسمبر تک کا دے دیے، یہ خود بخود کٹ جائے گا. فائنانس ادارہ والا جو ہے اس چیک کو بھنا لے گا، اور کھاتے میں پیسے نہیں ہیں لیکن فلاں جگہ سے آ جائیں گے، میں کھاتے میں جمع کر دوں گا. لیکن جہاں سے پیسے آنے کے تھے وہاں سے پیسے نہیں آئے، اور آپ نے کھاتے میں پیسے جمع نہیں کیے اور چیک تو پہلے ہی جاری کر دیے. تو جب فائنانس ادارے والے جو بینک ہے، اس نے جب وقت پر مہینہ پورا ہونے پر جب اس کو کلک کیا آپ کے اس چیک کو، تو چیک کیا ہو گیا؟ باؤنس ہو گیا. چیک باؤنس ہو گیا. باؤنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو چیک دیا فائنانس ادارے، زید نے جو چیک دیا فائنانس ادارے کو، اس چیک کے پیچھے پیسہ ہی نہیں ہے. اس چیک کے پیچھے پیسہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے. گھر میں کروڑ روپیہ ہو، اس سے باز نہیں، بینک کے کھاتے میں ہونا چاہیے. چیک کا مطلب یہ ہے کہ چیک پر جو نمبر ہے وہ نمبر وہی اکاؤنٹ والا ہے. تو فائنانس ادارہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے چیک کو وہاں مہینہ ہوتے ہی وہاں پر ڈال رہا ہے، اور اس سے جو ہے گویا کہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے، زید کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے گا چیک کے ذریعے سے.
اور اکاؤنٹ میں پیسے ہے نہیں، تو چیک کیا ہو گیا؟ باؤنس ہو گیا. تو باؤنس ہو گیا تو یہاں بھی جرمانہ لگے گا، یہاں بھی جرمانہ لگے گا. تو زندگی انسانوں کی جرمانے پر چل رہی ہے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہو گیا. دیکھا آپ نے کیسے کیسے فائدے مل رہے ہیں. تو ان راستوں سے فائنانس اداروں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. یہ ایک پہلو ہو گیا. یہ سب تمہیدی باتیں تھیں، اور جو اصل موضوع ہے اس پر میں آیا نہیں ہوں، لیکن چونکہ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد ہی اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں پر آئیے اس موضوع پر کہ اے مسلمانوں، تم سود کو حرام سمجھتے ہو، سود سے بچتے ہو، اور ایسے معاملے سے بچنا چاہتے ہو جس میں سود ہو، تو میں ایک ایسی اسکیم لے کر آیا ہوں جس اسکیم میں آپ ادھار خریداری، انسٹالمنٹ پر خریداری کر سکتے ہیں اور آپ کو سود دینا نہیں پڑے گا. لہذا بہت ہی آرام سے، فکر کے بغیر، تفکر کے بغیر، پریشان ہوئے بغیر آپ اس راستے سے خریداری کر لیں انسٹالمنٹ پر. نو کوسٹ EMI، نو کوسٹ EMI کے راستے سے آ جائے، سود وود کا مسئلہ نہیں رہے گا. یہ گویا کہ ترغیب دی گئی. تو کیا مطلب یہ ہے کہ زید جب پہنچتا ہے بکر کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے چاہیے انسٹالمنٹ پر، لیکن سود کا معاملہ نہیں کر سکتا میں، اسلام میں ناجائز ہے. بغیر سودی معاملہ اگر ہو سکتا ہو انسٹالمنٹ کا تو میں آگے بڑھوں گا. تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیے اس پر لو کوسٹ پر. اگر زید خریداری کرتا ہے موبائل بکر سے، تو اب جو ہے معاملہ نقد کتنا ہے؟ 25,000. تو بکر کہتا ہے ٹھیک ہے، نقد 25,000 اور ادھار بھی 25,000، کوئی بڑھوتری نہیں ہے، نو کوسٹ. یہ ہو گیا نو کوسٹ، کوئی اضافی خرچ نہیں، کوئی اضافی خرچ نہیں. نقد دیں 25,000، ادھار معاملہ کریں انسٹالمنٹ پر 25,000. تو کوئی رقم میں بڑھوتری ہی نہیں ہے. لہذا آپ یہ معاملہ کر لیجئے، کوئی سود وود ہے نہیں. تو زید نے کہا بہت اچھی بات ہے، نقد میں 25، ادھار میں بھی 25,000، سود وغیرہ تو ہے نہیں، چلو معاملہ کر لو. تو اب مفتیان کرام بیچ میں آئے. انہوں نے کہا کہ اگر زید بکر مالک سے براہ راست نقد و ادھار کا معاملہ کرے، 25,000 نقد اور 25,000 ادھار، یا 30,000 ادھار، 40,000 ادھار، 25 یا 40، لیکن زید ہی بکری سے کرے تو جائز ہے. جیسا کہ شروع میں بات آئی کہ نقد و ادھار میں مساوات نہیں ہے، فرق کیا جا سکتا ہے جبکہ ایک بات طے ہو جائے. تو اگر زید بکر سے براہ راست سارا معاملہ ڈیل کرے، بیچ میں فائنانس ادارہ نہ آئے، تو چاہے زید 25 میں معاملہ کرے، چاہے 30 میں معاملہ کرے، چاہے 40 میں معاملہ کرے، چاہے 60 میں کرے، سب جائز. اس لیے کہ وہ 40 بھی موبائل کا بدل، وہ 60 بھی موبائل کا بدل، 80,000 بھی، 25,000 کا موبائل 80,000 میں خرید جائے. کیوں؟ پیسہ کاٹ رہا ہے، جیب میں پیسہ کاٹ رہا ہے. تو 25,000 کا موبائل اب 80,000 میں خرید رہے ہیں، یہ بھی جائز. اس لیے کہ آپ زید بکر سے کیا کر رہا ہے؟ براہ راست معاملہ کر رہا ہے، بیچ میں فائنانس ادارہ نہیں آیا.
لیکن مفتیان کرام نے کہا کہ جب بیچ میں فائنانس ادارہ آیا، زید نقد میں بھی 25 ہی دے گا، ادھار میں بھی 25 ہی دے گا، بیچ میں فائنانس ادارہ آ گیا، تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کو میں جائز کہوں یا ناجائز کہوں۔ فائنانس ادارہ کے بیچ میں آنے کی وجہ سے میں اس کو جائز کہوں یا ناجائز کہوں، سوچنا پڑے گا، یہ مفتیان کرام نے کہا۔ تو اب مفتیان کرام جو ہے جو اس بیچ میں آئے ہیں کہ فائنانس ادارہ جہاں آیا تو معاملہ ناجائز ہو جائے گا، تقریباً یہ رائے، تقریباً دارالفتاؤں کی یہ رائے، اگرچہ کہ اس معاملے میں کچھ الگ حکم بھی بسا اوقات دیا گیا، جواز کا بھی حکم دیا گیا بعض جگہ، لیکن اب تقریباً بات فائنل ہو گئی ہے اب کہ بیچ میں فائنانس ادارہ آ جائے تو یہ معاملہ کہ 25 میں نقد، ادھار میں بھی 25، ادھار میں بھی 25,000، نقد میں 25,000، یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا فائنانس ادارے کے بیچ میں آنے کی وجہ سے۔ کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے کہ اب جو تفصیلات پڑھا فائنانس ادارے کی، ان تفصیلات کو جاننے کے بعد ٹھیک ہے کہ اس میں بعض خرابیاں، ایک خرابی تو نہیں آئے گی جو پہلے خرابی آئی کہ 25,000 جو ہے فائنانس ادارے نے آپ کی طرف سے فراہم کیا بکروں کو اور آپ سے لے رہا 30,000، وہ والی شکل، 5,000 کا فائدہ، وہ والی شکل تو اس میں نہیں ہے، لیکن دیگر خرابیاں تو موجود ہیں۔ کیا خرابیاں موجود ہیں؟ اگر وقت پر قسط ادا نہیں کیا تو جرمانہ لگے گا، ہے 25 ہی میں نقد، 25 ہی میں ادھار، تو فائنانس ادارہ بیچ میں آ گیا ہے، وہ تو اس کو آنا ہی ہے۔ تو اب اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ تو ایک بات تو میں نے کہی، فائنانس ادارے کے بیچ میں آنے کے بعد اب مفتیان کرام تقریباً اس پوائنٹ پر آ چکے ہیں کہ اب یہ جائز نہیں۔ ہاں، اس میں پہلے تھوڑا سا اختلاف کا پہلو تھا۔ اب اس کا جو ہے فائدہ جو ہے، نمبر 1 فائدہ کیا ہے؟ جرمانہ سے۔ دوسرا فائدہ جو ہے آپ دیکھیں کہ سامان سیز کر کے، اگر اس کا ہے اصول کہ اگر 5 مہینے تک آپ نے قسط ادا نہیں کی تو آپ کے گھر پہنچ کر آپ جو ہے وہ کھٹکا مارے گا، صبح صبح آپ جو ہے آنکھ ملتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ میں نے وہ گاڑی کہاں ہے؟ کہا گاڑی کیا مطلب گاڑی؟ نہیں وہ گاڑی لے کے جانا ہے۔ ایسا؟ ارے کیا ہو گیا؟ تو مطلب یہ کہ آپ ہکا بکا رہ گئے اور وہ لے کے چل پڑا۔ تو اس طرح سے جو ہے ایسے آٹو حراج بھی ہوتے ہیں، آٹو والوں کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے، آٹو والے بڑے مستی میں رہتے ہیں، کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں بھارے ہیں کیا ہوگا، بے فکر ہوگا رہا کرو، ہوگا جو دیکھا جائے گا، چاہے آٹو ضبط ہو جائے۔ تو ایسے کئی آٹو جمع ہو جاتے ہیں بینک کو، پھر بینک والے حراج کرتے ہیں اس کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ نفس الامری بات ہے۔ تو سامان سیز کر کے، قبضہ کر کے، ایک تو یہ ہو گیا۔ تیسرا فائدہ، بائیں سے رقم ملی اضافی، یا بائی نے رقم مزید کم ہی لی، 25 بھی نہیں لی، بلکہ بائی نے کتنا لے لیا؟ 23 لے لیا۔ بائی سے رقم ملی اضافی، اس نے کچھ کیش بیک کیا، جیسے کہ کسٹمر کو کیش بیک ملتا ہے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ فائنانس ادارہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے، معاون ہے، محسن ہے، اس کی قدردانی ضروری ہے، اور قدردانی کا تعلق مال سے ہے۔ قدردانی زمانے سے کیا ہے؟ اب صبح سے شام تک کام کر دیا، آپ نے کہا جزاکم اللہ، ارے اس سے مجھ کو کیا ملا؟ لیکن دنیا والے جو ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جزاکم اللہ سے کام نہیں چلے گا۔ جب اتنے بڑے معاون ہیں تو یہ بکر کہتا ہے
جزاکم اللہ یہ رقم کیش بیک لیجیے. تو اس طرح سے باعث رقم ملی اضافی، یا تو کیش بیک کی شکل میں، یا 25 کی جگہ اس نے 23 لیا. چونکہ اس کی بنیاد پر بہت سارے بینیفٹ ہے اس کو فائنانس ادارے کی وجہ سے. چونکہ حکومت کا ادارہ ہوتا ہے عام طور سے، یا حکومت سے لنک ہوتا ہے، پرائیویٹ بھی ہے تو حکومت سے لنک ہوتا ہے. تو انکم ٹیکس کے مسائل میں، جی ایس ٹی کے مسائل میں بھی یہاں آسانی ہو جاتی ہے. اب کسی سے جی ایس ٹی 18% ہے، اور حکومت نے کہہ دیا کہ اگر تمہارا فائنانس ادارے سے جو کسٹمر واسطے سے لے گا تو تمہارا جی ایس ٹی کا معاملہ 12% ہوگا. تو 100 روپے میں 6 روپے بچ رہا ہے، 100 روپے میں 6 روپے بچ گئے. تو 1 لاکھ میں اگر جی ایس ٹی کی رقم 1 لاکھ ہے تو 6000. تو مطلب یہ ہے کہ فائنانس ادارے کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اس کا جو ہے کئی طرح کا فائدہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کو جو ہے تحفظ وغیرہ بھی حاصل ہوتا ہے. کئی فائدے ہیں. یہ جو فائنانس ادارے جو ہے بسا اوقات مجبوری کی بات جو ہے، فائنانس ادارے سے آپ سامان کی خریداری کر سکتے ہیں مجبوری میں، کہ اگر ہم اس کو بیچ میں لاتے ہیں تو فلاں فائدہ فلاں فائدہ فلاں فائدہ. ان فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تحفظ مل جاتا ہے. اس کو بھی تحفظ مل جاتا ہے، اس کو بھی تحفظ مل جاتا ہے. جو آٹو والے جو ہے بنداس چلاتے ہیں بس، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فائنانس والا ہے، کچھ بھی ہوا تو فائنانس ادارے والے جان لیں گے. پھر پولیس والے جو ہے کیمرہ لے کے جو ہے فوٹو لیتے رہتے ہیں. فائنانس والا جو آٹو ہوتا ہے اس کو زیادہ ٹچ نہیں کرتے ہیں. یہ سب بینیفٹ ہو جاتا ہے. فائنانس ادارہ بیچ میں آ جائے تو کئی کو تحفظ مل جاتا ہے. تو یہ تو متفرق باتیں تھی. تو میں نے یہ عرض کیا آپ کو کہ فائنانس ادارہ نو کوسٹ والی شکل میں، نو کوسٹ ای ایم آئی تو سمجھ گئے تو واضح بات ہے کہ ہر مہینہ مساوی قسط. اصل یہ ہے نو کوسٹ ای ایم آئی، ہر مہینہ مساوی قسط، اکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ، اضافی خرچ کے بغیر ماہانہ مساوی قسط پر سامان کی خریداری. تو اصل معاملہ نو کوسٹ کا ہے. تو نو کوسٹ میں بھی فائنانس ادارے کو فائدے کی یہ شکلیں ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی تو میں نے اضافہ کیا تھا نا کہ کریڈٹ کارڈ سے جو معاملہ ہوتا ہے، آپ کے کھاتے میں پیسے ہی نہیں ہے، مہینہ پورا ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، کھاتے میں پیسے نہیں ہے، تو اب آپ پر جرمانہ لگتا جائے گا. اگر آپ نے چیک سے کیا تو اور پیسے نہیں اکاؤنٹ میں تو چیک باؤنس ہو گیا، پھر جرمانہ لگے گا. تو یہ سب سارے جرمانے یہ بینیفٹ کی شکل میں. تو فائنانس ادارہ یوں ہی تعاون نہیں کر رہا ہے، یوں ہی قرض فراہم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس قرض سے کیا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اب آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اگر نو کوسٹ والی شکل نہ ہو بلکہ نقد میں 25 مطلب کوئی ادھاری خرید رہے ہیں لیکن ادھار میں آپ کو 30 دینا پڑ رہا ہے اور فائنانس ادارے نے 25 دیا، چونکہ بر وقت دے رہا ہے وہ، اور آپ کو 30 ادا کرنا ہے تو 5000 کا ایسے فائدہ ہو گیا. تو یعنی کوسٹ کے ساتھ، نو کوسٹ نہیں بلکہ کوسٹ کے ساتھ، ہاں وتھ کوسٹ. تو وتھ کوسٹ میں جہاں فائنانس ادارے کا فائدہ ظاہر و باہر ہے، وہیں نو کوسٹ میں اگرچہ کہ انٹرسٹ کا والا معاملہ ظاہر و باہر نہیں ہے، اور اس نے یہی اعلان کیا تھا اے مسلمانوں آؤ نو کوسٹ بغیر انٹرسٹ کے تم سامان کی انسٹالمنٹ پر خریداری کرو. نقد بھی 25000، ادھار بھی 25000، کوئی سود نہیں. لہذا بڑے آرام سے آؤ اور مفتیوں کے چکر میں مت جاؤ. لیکن آپ نے دیکھا کہ مفتیان نے غور و خوض کیا. کب کیا؟ ابھی کیا. مفتیان کرام نے غور و خوض کیا تو پتا چلا کہ نو کوسٹ میں بھی کئی طرح کے بینیفٹس فائنانس ادارے کو ملتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ قرض ہی پر فائدہ حاصل کرنا ہے. اور قرض لینے والا کون ہے؟ زید. اور قرض دینے والا کون ہے؟ فائنانس ادارہ. تو زید قرض لیا مقروض بنا، فائنانس ادارہ قرض دیا مقرض بنا. اور اس معاملے قرض میں بینیفٹ کی کئی شکلیں موجود ہیں. اگرچہ کہ نو کوسٹ میں بظاہر وہ بینیفٹ نہ دکھے، پھر بھی اس کے پیچھے کئی بینیفٹ چھپے ہوئے ہیں. لہٰذا ایسا معاملہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ قرض سے فائدہ اٹھانے کی شکل ہے اور زید گویا کہ یہ فائدہ دینے والا ہے.
زید فائدہ دینے والا ہے فائنانس ادارے کو، خود ہی دے رہا ہے جرمانے کی شکل میں، خود ہی دے رہا ہے سامان سیز کی شکل میں، یا یہ کہ فائنانس ادارے نے ادھر سے اس کو کچھ مل گیا کیش بیک وغیرہ، تو سبب بنا یہی زید ہی، نہ خریدتا نہ سبب بنتا، تو بعض میں سبب بن رہا ہے بینیفٹ میں، اور بعض میں خود ہی دے رہا ہے. تو اس طرح سے بینیفٹ کی ایک بات ہو گئی. اس قرض نو کاسٹ میں بھی بینیفٹ کی شکلیں ہیں، ایک بات ہو گئی. اس نو کاسٹ میں بھی بینیفٹ کی ایک شکل ہے، سود کی شکل جو ہے، سود کی شکل اس نو کاسٹ میں بھی موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرض میں غیر شرعی شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے. اس قرض میں غیر شرعی شرط ہے. کیا غیر شرعی شرط ہے؟ اگر قسط ادا نہیں کی گئی وقت پر تو جرمانہ لگے گا، اور مزید تاخیر مزید تاخیر مزید تاخیر تو اس کے بعد سامان آپ کا ضبط کر لیا جائے گا. تو یہ غیر شرعی شرط ہے. اس شرط کو تقریباً دارالفتاء والوں نے یعنی باعث خرابی قرار دیا ہے. بنوری ٹاؤن والوں نے اس کو بہت پہلے سے وہ لوگ جو اس کو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کہ بھائی بہت سارے معاملات جو ہیں جو اس سے ہٹ کر ہیں کارڈ وغیرہ میں، تو کریڈٹ کارڈ کو جو ہے وہ لوگ بالکل ناجائز قرار دیتے ہیں کہ اس کے اندر غیر شرعی شرطوں سے. کریڈٹ کارڈ سے جو معاملہ ہوتا ہے وہ اولاً قرضی کا ہوتا ہے کہ آپ نے کارڈ سے جو خریداری کی تو پہلے کارڈ والے ادارے نے آپ کی طرف سے روپیہ پے کر دیا، آپ کا روپیہ بھی کٹا نہیں ہے، وہ بعد میں کٹے گا. تو قرض ہی کی شکل ہوتی ہے کارڈ والوں سے. تو اس کارڈ والے سے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ قرض کا، جس کے اندر غیر شرعی شرطیں لگائی جاتی ہیں. تو بنوری ٹاؤن والوں نے اس کو بہت پہلے سے اس طرح کی شکلوں کو ناجائز قرار دیا ہے. وہ اس معاملے میں پہلے سے بالکل مستقیم ہے، بغیر کسی جھجک کے، لوچ کے، لچک کے، ناجائز ناجائز ناجائز. تو بہرحال تو اس کے اندر کیا ہے؟ غیر شرعی شرط ہے. تو ای ایم آئی میں غیر شرعی شرائط پائی جاتی ہیں، اور اس کے اندر قرض کا معاملہ بینیفٹ کے ساتھ ہے، اس لیے ای ایم آئی پر سامان کی خریداری عام حالات میں جائز نہیں ہے. اب آپ کو میں تیزی سے جو ہے 2 منٹ میں یہ سناتا ہوں بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ جو ہے میں نے جو ہے یہاں پر محفوظ کر لیا تھا. واضح ہے کہ ای ایم آئی کا فلاں کا مخفف ہے، اور 4-5 لائن چھوڑا ہوں میں. اس کے شرعی حکم سے پہلے یہ ملحوظ رہے کہ یہ معاملہ بینک کے ذریعے ہوتا ہے. قیمت کی ادائیگی بھی خریدار بینک کے کارڈ کے ذریعے کرتا ہے، وہ پڑوسی ملک کے اعتبار سے ہے وہ. تو یہاں پر تھوڑی اور بھی وسعت ہے. جیسے کہ یہاں پر بولیں کہ بینک ہی کا کارڈ ہوتا ہے، تو یہاں تھوڑی وسعت کیا ہے کہ بعض ای ایم آئی کی سہولت بینک کے کارڈ سے ہٹ کر بھی ہے. بجاج کارڈ نام سنے ہوں گے آپ، تو بجاج والے بھی اپنا کارڈ جو ہے ایشو کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ کارڈ ہے تو بجاج کے شو روم میں آپ اشیاء کی خریداری اسی بجاج کارڈ سے کر سکتے ہیں. تو یہ پڑوسی ملک کا ہے، اس لیے یہاں پر وہ ہے کہ فرق ہو جائے گا. نمبر 2، ماہانہ قسط کی ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ یعنی پینلٹی بھی ادا کرنا پڑتا ہے. نمبر 3، قسطوں پر خریدنے کی صورت میں قیمت اصل رقم سے زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن یہ زائد رقم انٹرسٹ کے نام پر بینک ادا کرتا ہے، اور خریدار کو ڈسکاؤنٹ کے نام وہ رقم معاف کی جاتی ہے. اس خریداری کو انوائس مثلا اس طرح ہوتی ہے، اس خریداری کی انوائس مثلا اس طرح ہوتی ہے، وہ اس کی شکل ہے. شرعی حکم، یہ میں نمبر 3 کو واضح کرتا ہوں ابھی. شرعی حکم، یہ معاملہ کئی وجوہات کی بنیاد پر شرعاً جائز نہیں ہے. نمبر 1، اس معاملے میں قسطوں پر خریداری کی صورت میں جو اضافی رقم دی جاتی ہے وہ اصل قیمت میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ وہ سود کے نام پر دی جاتی ہے، اور مدت کے بدلے میں جو قیمت میں اضافہ ہو شرعاً وہ سود ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے. نمبر 2، خریدار کو اگرچہ وہ رقم ڈسکاؤنٹ کے نام سے معاف کر دی جاتی ہے، لیکن خریدار ہی کی طرف سے بینک یہ سود ادا کرتا ہے، اور خریدار بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے، اور اکاؤنٹ ہولڈر کی جو رقم بینک میں رکھی جاتی ہے شرعاً وہ قرض کے حکم میں ہے، اور قرض پر کسی قسم کا مشروط نفع لینا شرعاً سود ہے. نمبر 3، ماہانہ قسط کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں جرمانے کی شرط ہوتی ہے، اگرچہ وقت پر قسط کی ادائیگی ہو تب بھی اس شرط فاسد کی وجہ سے پورا معاملہ فاسد ہوگا. الغرض یہ شرط فاسد ہے اور جرمانہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے. نمبر 4، عام طور پر یہ معاملہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوتا ہے، اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال فی نفس ہی ناجائز ہے، لہذا نو کوسٹ ای ایم آئی کے ذریعے سامان خریدنا جائز نہیں ہے، اسے اجتناب کرنا ضروری ہے. یہ میں نے اب تیزی سے پڑھ دیا چونکہ یہ موجود ہے، آپ جب چاہیں سرچ کر سکتے ہیں، آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اسے میں نے تیزی سے کر دیا.
اس میں ایک چیز سمجھانے کی ہے، تقریباً بات میری مکمل ہو گئی ہے چونکہ اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے، کہ اس میں ایک چیز میرے نمبر 3 والی آئی تھی جس کو میں نے واضح نہیں کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بات آپ کے سامنے آ جائے تو بہتر ہے، اور وہ یہ ہے قسطوں پر خریدنے کی صورت میں قیمت اصل رقم سے زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن یہ زائد رقم انٹرسٹ کے نام پر بینک ادا کرتا ہے اور خریدار کو ڈسکاؤنٹ کے نام وہ رقم معاف کی جاتی ہے۔ اس خریداری کی انوائس مثلا اس طرح ہوتی ہے، جب آپ انسٹالمنٹ پر نو کوسٹ زیرو فائنانس اس پر جب خریداری کرتے ہیں تو بل آپ کے پاس جو بن کر آتا ہے تو وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو میں بھی لکھنے والا ہوں، وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلے گا آپ کو کہ 25 نقد 25 ادھار تو سود ہے ہی نہیں، لیکن آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں مینو ریٹرن والے۔ وہ کیسے؟ آپ جو ہے سود دے رہے ہیں اس 25 میں بھی، 25 نقد 25 ادھار پھر بھی سود دے رہے ہیں آپ، کیسے؟ تو انوائس اس طرح بنتی ہے جو پرچی ہے کہ اس میں جو ہے یہ جو انہوں نے نمونہ دیا ہے، آپ کے موبائل میں اگر کھلا آپ دیکھ سکتے ہیں، پرائس مثلا ون آئٹم، ایک آئٹم لیا وہ ہے مثلا 1000، اس کے بعد جو ہے ڈیلیوری پرائس، ڈیلیوری چارج، کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو جو ہے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، نظر انداز۔ انٹرسٹ اس میں یہ لکھا ہوا ہے چارج بائی بینک، چارج بائی بینک، جو آپ کے پاس سلپ آتی ہے وہ سلپ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، نو کوسٹ، نو کوسٹ ای ایم آئی ڈسکاؤنٹ، یہ مین ہے، یہ لفظ ڈسکاؤنٹ 600، اماؤنٹ پیبل یہ آخری ہے، سوچ رہے ہیں کہ کہاں تک بڑھتا جائے گا، PYABLE، یہ دیکھیے سلپ ہے۔ اب آپ اس سلپ میں غور کریں تو جو موبائل گائے دھائے سینکڑا ہزار 10,000 کا موبائل نقد کریں تو بھی 10,000، ادھار ہو تو بھی 10,000، لیکن ادھار میں آپ دے رہے سود، کیوں؟ معاہدے کی یہ شرائط بتلا رہی ہے کہ پرائس ہے حقیقت میں 10,000، ڈیلیوری چارج ٹھیک ہے نہیں لیں گے، آپ ہمارے اچھے کسٹمر ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ سے ہم ڈیلیوری چارج نہیں لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے لکھا ہوا؟ انٹرسٹ چارجز بائی بینک، آپ کے اس ادھار خریداری پر انٹرسٹ لگا ہے اس ادھار خریداری پر، اور وہ لگا ہے کتنا؟ 600، تو گویا کہ 10,600 گویا کہ اصل میں آپ کو دینا چاہیے، لیکن آپ میرے اچھے کسٹمر ہیں اور نہیں بھی ہو تو آپ بن جائیے اچھے کسٹمر، لہذا آپ کو یہ بولنا ہے۔ یہ یہاں پر کون تھا؟ یہ مٹا دیا، بکر، ذہن میں رکھیے، بکر جو دکاندار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 10,600 تو ہوا، لیکن میں 600 کیا کر دیتا ہوں؟ ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں، 600 میں ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں۔ یہ صراحت ہے، پرچیاں جو آتی ہیں یہ ڈسکاؤنٹ کی اس میں صراحت ہوتی ہے، تو بینک سے 600 سود جو ہے وہ آپ کی طرف سے جا رہا ہے کس کو؟ بکر کو، تو 10,600 دینا چاہیے، لیکن بکر دکاندار نے کہہ دیا کہ 600 میری طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے، تو اگر بینک 600 نہ دیتا اور حقیقی ڈسکاؤنٹ کا ثمرہ ظاہر ہوتا، ڈسکاؤنٹ 600 اگر زید کو ملتا تو یہ 10,000 کی چیز کتنے ملتی تھی؟ ہاں 9,400 ملتی تھی۔ یہ ڈسکاؤنٹ کی جو صراحت کر رہا ہے دکاندار بکر، اس صراحت کے بعد یہ چیز ہوتی تھی ڈسکاؤنٹ کے بعد 9,400 کی، لیکن
ہوا یہ کہ اس ادھاری معاملہ کی وجہ سے بینک نے زید کی طرف سے رقم ادا کیا 600 انٹرسٹ، یہ والی لائن، اس 600 روپے بینک نے ادا کر دیے بکر کو. کس نام پر؟ انٹرسٹ کے نام پر، باضابطہ ہے انٹرسٹ. فائنانس ادارے پر لازم ہے کہ وہ سودی انٹرسٹ کا معاملہ کرے. قانوناً بھی ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں. قانون کے اعتبار سے جو ہے وہ دکھنا، چاہے آپ حقیقت میں نہ بھی کریں، فرضی بات بول رہا ہوں میں، چاہے آپ سود کا معاملہ نہ بھی کریں، فائنانس ادارے پر لازم ہے کہ انٹرسٹ کا معاملہ کریں. جیسے ہندوستان کے تمام بینکوں پر لازم ہے کہ وہ سودی قرض لینا، سودی قرض دینا، یہ معاملہ کرے، تبھی بینک کا وجود ہو سکتا ہے، ورنہ بینک کا وجود اس ملک میں نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے لگے کہ ہم اسلامی بینک قائم کریں گے انڈیا میں، ہم اسلامی بینک قائم کریں گے انڈیا میں، لیکن یہاں کے قوانین جو بینک کے ہیں، جو RBI ہے، جو مرکزی بینک ہے، مالیاتی ادارے ہیں، انہوں نے اس کی اجازت اس ملک میں نہیں دی. چونکہ بینک یہاں قائم نہیں ہوگا، سودی قرض دینا اور سودی قرض لینا، ہم جو جمع کرتے ہیں تو سودی قرض دیتے ہیں، ہمیں بھی کچھ بینیفٹ ملتا ہے اگر ہم نے ادا کیا بینک میں. تمہارے جو امانت ہماری ہے، امانت نہیں ہے، وہ قرض ہے، اس لیے وہاں خیانت نہیں ہے، وہ بینک دے گا ہی دے گا. اور بینک سے اگر آپ لون لے رہے ہیں تو سودی قرض. تو بہرحال منادی کی آواز آ رہی ہے، بات میری تقریباً سمجھ گئی ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ فائنانس ادارے پر لازم ہے کہ وہ انٹرسٹ کا معاملہ کرے. نہیں کریں گے تو پھر الاؤ نہیں ہے، پھر ادارہ نہیں چلا سکتے آپ. یہ میں نے معلومات کر لی تب بول رہا ہوں. جیسے بینک کی میں نے مثال دی، تو انٹرسٹ کی صراحت موجود ہے کہ بینک 600 روپے انٹرسٹ ادا کرتا ہے، چونکہ بینک نے قرض فراہم کیا ہے آپ زید کو، لہذا 600 روپے جو ہے وہ سود کا معاملہ جو ہے ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ بینک جو ہے کہ سود جو ہے وہاں لے رہا ہے، بینک جو ہے سود لے رہا ہے زید سے، لیکن عملاً اس کی نوبت اس لیے نہ آئی کہ ادھر اگلی لائن میں 600 روپے دکاندار نے، بکر نے کیا کر دیے؟ ڈسکاؤنٹ کر دیے. جو 10,000 جیب سے آپ نکال کے دینا چاہ رہے تھے، وہی 10,000 کی کہانی جمی کی جمی رہ گئی. 10,000 سے آگے کا معاملہ نہیں بڑھا، 10,600 نکالنا نہیں پڑ رہا ہے. وہ بینک کا سود جو ہے 600 روپے اس 10,000 میں گویا کہ موجود ہے. 10,000 میں 600 روپے بینک کا سود موجود ہے جو بینک لے گا. اگر ڈسکاؤنٹ کی خالی بات رہتی تو زید اپنے جیب سے نکالتا 9,400، چونکہ ڈسکاؤنٹ کتنا ہے 600، تو 10,000 میں 600 ڈسکاؤنٹ تو 9,400، لیکن نکال کے دے رہا ہے 10,000، تو اس میں 600 کس کا ہو گیا؟ بینک کا. تو پتا یہ چلا کہ نو کاسٹ میں بھی سود ہے. اور اگر آپ لوگ فائنانس ادارے کو واسطہ نہ بناتے تو یہ ڈسکاؤنٹ کی شکل بھی نہیں بنتی تھی. یعنی ادھار میں آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے، کیوں؟ فائنانس ادارہ بیچ میں آ گیا. اگر آپ سیدھا کیش دیتے، آپ پورا معاملہ نقد، تو آپ کے لیے قیمت کیا ہوگی تھی؟ 10، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، پورا معاملہ کیش میں. تو رقم کتنی دے رہے ہیں؟ 10، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. اب معاملہ آپ نے ادھار کیا فائنانس ادارے سے، تو آپ کو کیا مل گیا؟ ڈسکاؤنٹ 600، تو 9,400 وہ کہ واجب ہوا، اور 600 بینک کو دینا پڑ رہا ہے، تو وہی 10,000 ہو. تو نتیجہ جو ہے 10 ہی کا رہا، 10 کا 10 باقی رہا، لیکن اس کے اندر تفصیل ہے، تفصیل یہ والی. تو اس طرح سے بھی فائنانس ادارہ کیا ہے؟ فائدہ اٹھایا. اب ان کارڈوں کی، فائنانس اداروں کی حوصلہ افزائی اس قدر کی جا رہی ہے کہ کسٹمر آئے فائنانس ادارے کی طرف آئے. اگر آپ موبائل خریدتے ہیں 10,000 کا، نقد میں 10,000، کریڈٹ کارڈ سے خریداری کیجیے، فائنانس ادارے سے خریداری کیجیے، آپ کو یہ موبائل مل جائے گا 9,000 کا. اب یہاں تک بھی بعض چیزوں میں نوبت آ گئی. تو گودرا کے ایک صاحب نے بھیجا تھا سلپ، میں کیا کروں، فریج جو ہے میں نقد خریدتا ہوں تو 42,000، اور میں انسٹالمنٹ پہ لیتا ہوں EMI پر تو مجھے مل رہا ہے 36,000 میں. یہ تو 10 کا 10 رہ گیا. وہاں تو معاملہ اور بھی سستا والا ہو گیا، کس میں؟ ادھار میں. انہوں نے سلپ بھیجی مجھ کو، اور ڈیٹیل ایسی تھی، جیسے یہ ڈیٹیل ہے 42,000 کی قیمت ہے، نقد معاملہ کریں 42,000، انسٹالمنٹ میں آ جائے 36,000. اب آدمی کیا کرے گا؟ 36 کی طرف جائے کہ ادھار بھی ہے، مہینہ جو ہے 5,000 ادا کرنا ہے، اور 36,000 ہی دینا ہے، 42 سے تو بچ جائیں گے.
636 اور 642 6000 کا ایسے فائدہ ہو رہا ہے ادھار میں، اور نقد میں تو زیادہ جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ فائنانس اداروں کی حوصلہ افزائی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ فائنانس ادارے سے لوگ جڑے، سودی معاملات سے لوگ جڑے، سود میں ملوث ہو، تاکہ وہ زمانہ جو ہے، حدیث میں جو کہا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود سے نہیں بچ سکیں گے، اور بچنے کی کوشش بھی کریں تو نہیں بچ سکیں گے، اور ان کو دھواں تو لگ ہی جائے گا سود کا۔